اب آگے ایک اور بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ میں ذکر کر دوں. یہ بھی ذرا اس دور میں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ مسائل الجھا کے رکھ دیا، ایک فتنہ برپا کیا ہوا ہے. یہ روزانہ کوئی نہ کوئی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے، یہ میں نے کسی کی پوسٹ ہی نکالی ہوئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں. چونکہ آج کل وہ ہیں قربانی کے ایام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حج کے ایام بھی ہیں، اور عمرہ مبارک الحمدللہ بڑے لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر قالین بچھانے سے پہلے محلے کے اندر دیکھو کسی بھوکے کو روٹی کھلا دو. اب ذرا غور کرنا ہے، مسجد میں قالین بچھانے سے پہلے جا کر کسی بھوکے کو روٹی کھلا دو. حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے کسی نادار غریب بندے کی بیٹی کی شادی کا اہتمام کروا دو. حج عمرہ کے مقابلے میں کسی غریب بیٹی کی رخصتی کروا دو. دین اسلام کی تبلیغ پر خرچ پیسہ کرنے سے بہتر ہے کسی مریض کی دوائی کا اہتمام کروا دو. مسجد میں سیمنٹ کی بوریاں لگوانے سے بہتر ہے کسی بیوہ کے گھر میں آٹے کی بوری پہنچا دو. غور کرنا پیارے بھائیو، میں انہیں ایک لفظ بولا شروع میں، لبرل قسم کے جو لوگ ہیں اسلام سے بیزار، اسلام کے مخالف ذہن رکھنے والے، وہ اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں. کوئی تک بنتا ہے کہ ایک طرف فرائض جو اسلام نے بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر، جو نوافل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کا آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہیں. اور جو سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ پڑھ کے وہ پکے ہو جاتے ہیں، ہاں یار بہتر ہے حج پر جانے سے چنگا ہے کسی بیوہ کی شادی کروا دے. یہ مختلف قسم کے ذہنیت والے لوگ ہیں. میں نے جو اس کے آگے تھوڑے سے وہ جوڑا ہے اپنے پلے سے اور کچھ سرچ کر کے جوڑا ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا. جب تقابل کرتے ہیں حج عمرہ کا کسی غریب کے ساتھ، مسجد کی اہتمام کا، مسجد کی قالینوں کا، یا مسجد میں یہ فین پنکھے لگوانے کا، جب اس کا تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں کسی غریب کے اندر، کہ غریب کے گھر میں آٹے کی بوری پہنچانے کے ساتھ، تو وہاں ان سارے لبرل قسم کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ کیوں نہیں تقابل کرتے. مثال یہ کیوں نہیں دیتے کہ 20-25 لاکھ کی گاڑی لینے سے پہلے کسی محلے کے اندر غریب کے گھر میں آٹے کی بوری پہنچا دو. 20-25 لاکھ کی گاڑی لینا اسلام کا حکم ہے. آرڈر ہے کہ چلو بھائی سال کے بعد حج کرنے جانا ہے تو سال کے بعد گاڑی بھی لینی ہے. نہیں، یہ کیوں مثال نہیں دیتے؟ جب یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر قالین بچھانے سے بہتر ہے کہ چل کے غریب کی بچی کی شادی کروا دو، تو وہاں یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ اپنے محلے کے اندر ہے، اپنا مکان پکا، اپنی بلڈنگ، اپنا کنال کا گھر ہے، تب بنانا جب محلے کے اندر کوئی غریب بچی نہ رہ جائے، کوئی غریب بندہ نہ رہ جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں دینے والے خود مہنگی سے مہنگی گاڑیوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، اور جس موبائل سے پوسٹ کر رہے ہیں، یہ اور مزیدار بات ہے، جس موبائل سے، جس لیپ ٹاپ سے، جس جگہ سے یہ کمپوز کر کے تیار کر رہے ہیں، یہ پہلے مثال کیوں نہیں دیتے کہ یہ 30-40-50 ہزار کا موبائل ہے تب خریدنا جب پہلے محلے کے اندر، گھر کے اندر کوئی بچی جو ہے وہ بغیر بیاہ کے نہ رہ جائے. یہ مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ مثال یہ بنتی ہے گھر کے محلے کے اندر دیکھو کوئی مقروض تو نہیں ہے، موبائل اپنے بیچ ڈالو، جا کے اس کا قرض ادا کر دو، اپنی گاڑیاں لاکھوں کی بیچ ڈالو، چل کے کسی غریب کی شادی کروا دو، کسی قرض ہے وہ ادا کروا دو. یہ مثالیں فٹ آتی ہیں جو دینی چاہیے، یہ عقل مندی نہیں ہے. اس دور میں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، مجھے بتائیں غریب تب نہیں ہوا کرتے تھے؟ زکوٰۃ جو اکٹھی کی جاتی تھی غریبوں کو دی جاتی تھی، یہ تب نظام نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود حج فرض فرمایا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے میں ان غریبوں کو سائڈ پہ کروا لوں تاکہ کوئی غریب نہ رہے پھر حج فرض کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. اسلام یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے عطا فرمایا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو نعمتیں میں نے اس پر کی ہیں
وہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے میرا شکر ادا کرتے ہوئے، مکان اچھا بنائیں، اور صرف مکان ہی نہ بنائیں، غریبوں کا خیال بھی رکھیں، اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ 2-3 دن پہلے شاید ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اگر ہمارے ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو جائے تو یقین جانے، صرف زکوٰۃ اور عشر کا نظام اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہمارے ملک کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہمارے پاس اسلامی نظام موجود ہے، اسلام کا دیا ہوا سسٹم موجود ہے، اسلام نے کیسے زکوٰۃ کو وصول کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کیا ہے، سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، لیکن نافذ نہیں ہے۔ نافذ کرنے والے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو چاہیے اس پر غور کریں۔ اسلام اب آج کل کیا ہوتا ہے، میں نے اس پر جب ایم فل کے اندر ہماری کلاسیں چل رہی تھی تو ایک سرچ کے اندر ایک اسائنمنٹ آئی، اس میں یہ تھا کہ پاکستانی جو عشر اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا نظام ہے وہ کیسا ہے۔ جب اس پر سرچ کی گئی، ہوتا کیا ہمارے ہاں جو علاقے کے کونسلر ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے علاقے کے غریبوں کی لسٹ اوپر پہنچائیں، اور اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 افراد کے، مثال کے طور پر 10 افراد کے نام دے دیں جو غریب ہیں، واقعی ہی غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ جو کونسلر صاحب ہیں وہ اپنے عزیز و اقربا میں سے 5، 6، 7 افراد کے نام لکھ کر اوپر بھیجیں گے، جناب یہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، فاٹا لگتا ہے، عشر لگتا ہے، بھیج دیں۔ اوپر سے کوئی ٹیم آئے گی تحقیق کرنے کے لیے واقعی غریب ہے کہ نہیں ہے۔ اوپر سے جتنا مال آئے گا، پیسہ آئے گا، اس میں سے آدھا پیسہ کونسلر کی جیب میں، باقی آدھا اس اپنے عزیز و اقربا جو 7-8 اس نے گھر بھیجے ہیں ان میں 1000، 2000، 3000 بھیج دے گا۔ سال کے بعد آدھا اپنے حصے میں ڈال لیا، آدھا ان کے کھاتے میں ڈال دیا، غریب وہیں کا وہیں۔ آپ اس چیز کے مشاہدہ کرنے والے ہوں گے، جو کونسلر بنتا ہے چند دنوں کے بعد، چند مہینے لگا لیں، اس کی اپنی بلڈنگ بھی بن جاتی ہے، اپنا گھر بھی بن جاتا ہے، سارا کچھ بن جاتا ہے۔ جو ووٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ وہیں غریب کے غریب ہی۔ اس پر کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہ جو لبرل قسم کے لوگ بولتے ہیں اسلامی حج پر، قربانی پر، اس پر بھی بڑا اعتراض کیا ہے۔ کہتے ہیں جناب قربانی کے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ جو اسلام نے فریضہ بنایا ہے فصلی لربک وانحر، نس قطعی ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ سارے بھائیوں کو آتی ہے سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ نحر کرنا، ذبح کرنا۔ اور میں نے یہ پہلے 3 آیات پیش کی ہیں، سورہ الحج کی بھی، سورہ الانعام کی بھی۔ تو پیارے بھائیوں ہمیشہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جتنے اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گاڑیاں بیچیں، اپنے پکے مکان بیچیں، اپنے محلات بیچیں۔ اگر کسی نے کنال کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے تو اس کو 10 مرلے پر لے کر آئیں، کسی کے 10 کا ہے تو اس کو 3 مرلے پر لے کر آئیں، اور یہ سارے غریبوں کا خیال کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ قربانیوں کو سائڈ پہ لگائیں اور سارا پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ یہ غریب پروری نہیں ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے۔ الحمدللہ جب تک اسلام کے ماننے والے مسلمان، آپ جیسے مخلص بھائی اور اسلام کی خدمت کرنے والے علماء اسلام موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ لبرل قسم کے لوگ اسلام کے کسی فرض کو نیچے نہیں لا سکیں گے۔